گگلی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اور میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے میرے چینل کو آن کر لیا۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت پیارے ٹاپکس پہ بات ہونے لگی ہے۔ نمبر 1 کی زندگی کے وہ 5 سبق جو کہ ہر عورت کو پتہ ہونے چاہیے، اور ساتھ یہ کہ ڈاٹرز آر بلیسنگ۔ جیسے کہ آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میری جو ہے نا آئی ہیو 2 ڈاٹرز۔ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ جو لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور جو پریفر دیتے ہیں بیٹوں کو، تو میرے لیے یہی ہے کہ بیٹیاں بہت 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 احساس کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ آپ کی جو ہے نا بلیسنگ ہے۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی وہاں پہ رونق ہی نہیں ہوتی۔ آج آپ کے ساتھ میں ہے نا کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب میرے گھر میں پہلی بیٹی ہوئی تو بہت خوشی، بہت جشن اور بہت جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد جب سیکنڈ بیٹی ہوئی تب بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کو ہے نا وہ اچھا بھی، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے نزدیک جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی بیٹا، بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی بیٹا ہو جاتا، بیٹا ہو جاتا، سہارا بن جاتا۔ آج چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بیٹا آپ کا سہارا بنتا ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ بیٹا ہوتا ان کو بھی تو ہم نے ہی پالنا تھا نا، ہم نے ہی دیکھنا تھا۔ اب کوئی ہمارے خرچے آ کے تو نہیں پورے کرتا نا، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو، یہ تو اس وقت کی چیز ہے نا۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے نا یہ باتیں کرتے، ہائے اچھا 2 بیٹیاں ہیں، ہائے اچھا 3 بیٹیاں ہیں، اچھا جی اچھا، مطلب وہ اس طریقے سے ہائے کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں آ کے ہماری بیٹیوں کو یا میرے بچوں کو ہمیں روٹی دیتے ہیں لا کر، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ آ کے پال رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ ماں باپ نے ہی کرنے ہوتے ہیں جو کام۔ اللہ کے فضل کرم سے یہ کام جو ہے نا صرف ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ نا باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے جو صرف اور صرف باتیں کرنا۔ تو میں ان سب کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ویری ہیپی، ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن پاک میں تو خود لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جس کو چاہیں تو بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہیں بیٹے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹی پیدا ہونے کے اوپر جو ہے نا وہ رونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو یا بیٹی دی ہے تو کوئی بددعا ملی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ چیز کا تصور کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں میں دین کی واقعی بہت کمی ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور قرآن میں کیا لکھ دیا گیا ہے۔ بیٹا اور بیٹی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، چاہے تو کسی کو بیٹے، چاہے تو کسی کو دونوں دے دے، چاہے تو کسی کو بانجھ رکھ لے۔ ہمارا معاشرہ بھی بہت عجیب ہے، جب تک اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اولاد ہو جائے، اور جب اولاد ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک قسم کے اللہ کو مشورے دینے لگ جاتے ہیں کہ آج بیٹا ہو جائے، پھر بیٹی ہو جائے، پھر بیٹا ہو جائے تو پھر بیٹی ہو جائے۔ 4 بچے صحیح ہیں، 2 بچے صحیح ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی ہو جائے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہو جائیں۔ بہت سی عورتیں جو کہ میری اس بات سے ریلیٹ کرتی ہوں گی۔ رزق، اولاد، مال یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کس کو کب، کس وقت اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے، کس وقت نہیں دینا چاہتا، وہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ زیادہ فیصلے جو اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان فیصلوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے آگے پیش کرتا ہے۔ اس میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے، لیکن آپ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر جو ہے رونے کی بجائے آپ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ آج بھی بہت سے گھروں میں بیٹوں کو زیادہ پریفر دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو کم۔ مجھے آج یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ آج یہ آپ کا سہارا بنتا، یا بیٹا ہوتا یا بیٹی سہارا بن جاتا۔ حقیقت لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، آپ کو وہ کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔
بیٹے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور بیٹیوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، انہوں نے تو نہیں آ کر دیکھنا نا۔ کہیں جگہوں پہ تو کہتے ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہماری یہ سوچ نہیں تھی، ہم تو یہ چاہ رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے ایسا، کہ ناشکری کے بھی کیا کیا آپ جو ہے نا وہ لہجے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، جملے ہیں، کہ جس سے آپ کی ناشکری جو ہے نا منہ سے جھلکتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے لفظوں سے، اپنی زبان سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کو بیٹے کی خواہش ہے اللہ پاک انہیں بیٹا دے، اور جنہیں بیٹی کی خواہش ہے ان کو بیٹی دے۔ تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دے، صحت، زندگی تندرستی والی دے، سب کی نصیب قسمتیں اچھی ہوں۔ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو اللہ بیٹے جیسی بھی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایسے 6 کون سے سبق ہیں جو ایک عورت کو بہت جلد سیکھ لینے چاہیے۔ زندگی بہت مشکل ہے، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات، لیکن اس کو آسان ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت سے سبق دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن 6 ایسے سبق ہیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں جتنی جلدی اپنا لیں گے، آنے والے ٹائم کے اوپر آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ ایک عورت کو فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ جب وہ خود مختار ہوگی مالی طور پہ تو بہت اس کے اندر پر اعتماد بھی ہوگی، اور اس کا فیصلہ کرنے میں اس کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ جب آپ خود مختار ہوتی ہیں تو زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتی ہوں آپ کے، کہ آپ کے شوہر ہیں، آپ نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ نے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنی ہو، جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو وہ آپ سے بہت سارے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، کیا یہ ضروری ہے، اس کو رہنے دو، اس کی جگہ کچھ اور کر لو۔ تو آپ میں وہ اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ خرچ کرتے وقت بھی پیسے جو ہے ان سے پوچھ کے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس آپ خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں فائنینشلی طور کے اوپر، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس سے آپ جو ہے نا بچ جاتی ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتی ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ سیکنڈ جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ گو، جانے دیں، چھوڑ دیں۔ جو کچھ ہو گیا، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے نہیں کہا، کوئی بولا، کوئی نہیں بولا، کیوں نہیں بولا، ختم کر دیں۔ زندگی میں بہت سے اچھے لمحات ہیں، اپنے ہاتھوں سے ضائع ہو گئے ہیں، اس کو بھول جائیں، ماضی کو یاد نہ رکھیں۔ کوئی اچھا پارٹنر، کوئی اچھی چیز، کوئی فرینڈ زندگی سے جو نکل گئے ہیں انہیں ختم کر دیں، انہیں بھول جائیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جتنا آپ جڑ کے رہیں گے، جتنا آپ اس چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، آپ کوئی ڈپریشن اور انگزائٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آپ جس طرح کا گمان رکھتے جائیں گے آپ کے ساتھ وہی ہوتا جائے گا۔ تھرڈ سبق یہ ہے اپنی ورتھ، اپنی عزت۔ جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ یہ ہم لیڈیز اور ہم عورتوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے ہماری عزت کتنی ضروری ہے، لیکن ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بہت سی جگہوں پہ یہ سوچ کے برداشت کرتے رہتے ہیں، جی برداشت کرنا ضروری ہے، لیکن بعد میں وہ چیزیں آپ کے لیے کتنی خطرناک بن جاتی ہیں اس کا آئیڈیا آپ کو تب ہی ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ خود عزت اپنی نہیں کریں گے، کروائیں گے نہیں، تو تب تک آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنی خوبیوں کا، خامیوں کا اچھے سے پتہ ہونا چاہیے، اور جب پتہ ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے ہی حق میں بالکل ٹھیک ہے، اور جو آپ جس چیز سے اوپر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، بھلے لوگ اس کو خامی کے جو مرضی کہیں، لیکن آپ کو اس کے اوپر ایک جو ہے نا اعتماد ہی رہنا چاہیے۔ مرضی کو جتنا پکڑیں گے اتنا ہی جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر ڈوبتے جائیں گے اور سوچتے چلے جائیں گے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ فورتھ میرا جو ہے سبق ہے وہ یہی ہے کہ آپ چیلنج کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گی آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب آپ کوئی چیلنج ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گی، نئی نئی چیزیں، نئی نئی جو ہے آپ کے مقصد، نئی جو ہے آپ
نئے طریقے جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں، آپ نئے نئے چیلنجوں کا آپ کریں گی نہیں تب تک آپ کو کچھ نہیں پتہ لگے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو لہٰذا آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ 5 سبق یہ ہے کہ سب سے اہم امپورٹنٹ وقت کی قدر کیجیے۔ وقت کی جب تک قدر نہیں کریں گے اور تب تک آپ کے کام، ہر چیز کی مینجمنٹ، ہر ایک چیز کا جو ہے نا وقت پہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، تو وقت کی قدر کریں، وقت کے ساتھ اٹھیں، جاگیں، کام کریں۔ میرا 6 اور بہت اہم ہے کہ اپنی لمیٹڈ بلیف جو ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو مت رکھیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا یہ نہیں کر سکتی، میں وہ کام کر ہی نہیں سکتی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر چیز تھوڑے سے ہی اوپر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہی دیکھتے ہیں کہ ہم تو وہ کام کر نہیں سکتے، ہم یوٹیوب پہ ویسا بن نہیں سکتے۔ اس چیز سے آپ باہر نکل جائیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہر چیز تھوڑے سے ہی اوپر آتی ہے، چھوٹے سے انسان بڑے کی طرف نکلتا ہے۔ مائنڈ سیٹ سے آپ بالکل نکل جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔